ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی نماز ہے جو فرض عین ہے لیکن اس کی قضا پڑھنا حرام ہے۔ نمبر 2، کیا جانور ذبح کرنے کے لیے چھری میں 3 سوراخ ہونا ضروری ہے؟ نمبر 3، حمزات کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، اللہ کی تلوار کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ اور نمبر 5، پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ نمبر 6، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 7، حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ نمبر 8، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کس چیز سے قتل کیا تھا؟ اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہم جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی نماز ہے جو فرض عین ہے لیکن اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب، وہ نماز جمعہ ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس پر ظہر پڑھنا فرض ہے۔ سوال نمبر 2، پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب، پانچوں وقت کی نمازوں میں کل 48 رکعتیں ہیں۔ سوال نمبر 3، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، صلاۃ۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس موقع پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ جواب، معراج کے موقع پر۔ سوال نمبر 5، اللہ کی تلوار کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال نمبر 6، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، کرامن کاتبین۔ سوال نمبر 7، حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال نمبر 8، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین کو۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے؟ جواب، سورۃ النمل۔ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے۔ سوال نمبر 10، کیا جانور ذبح کرنے کے لیے چھری میں 3 سوراخ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، وقت ذبح چھری کا تیز ہونا ضروری ہے، چھری میں سوراخ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 11، جلد بازی کس کی صفت قرار دی گئی ہے؟ جواب، شیطان کی۔ سوال نمبر 12، حمزات کسے کہتے ہیں؟ جواب، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جسے حمزات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب، پتھر سے۔ لہذا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کر دیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔